منبر نور پر جلوہ افروز علماء اکرام، مداحان رسول، ثناخان مصطفیٰ، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سارا مجمع بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کرے اور پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت کے اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی جب یہ ادارہ دیکھا ہوگا تو میرا یقین کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے واہ نکلا ہو، واہ کیا ادارہ بنایا ہے۔ ابھی آپ سن ہی رہے تھے کہ واہ جلد ہی غوث اعظم کا کیا گنبد بنا ہے۔ انسان جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو یہ کلمات فطری طور پر آتے ہیں۔ میرے امام نے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مرتبہ، مقام کو دیکھا تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ شان یہ ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنچا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنچا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، تو ہمارا بھی کچھ رشتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ امام کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ لیکن یہ نسبت دور کی صحیح، لیکن دور کی ہونے کے باوجود پاورفل اتنی ہے، دور کی نسبت سمجھ کے اس کو کم نہ سمجھنا۔ ارے اس نسبت کا عالم یہ ہے کہ اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے، اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور میرے آقا کا، میرے غوث کا یہ مقام کیوں نہ ہو، شان ہی کچھ ایسی ہے۔ نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور شان یہ ہے، غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو۔ ارے سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا، سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس عظیم کانفرنس میں اور اسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، انشاءاللہ بڑے مختصر انداز میں اس کے تعلق سے کچھ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں۔ مجھے بتاؤ، انسان کو خوف ہوتا ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے، انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، انسان اپنے سے اوپر والے سے، اپنے سے طاقتور سے ڈر جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے انسان تو انسان، وہ جانور جس کے پاس عقل نہیں،
وہ جانور جس کے پاس فہم نہیں، وہ جانور جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا مادہ نہیں، وہ جانور جس کے پاس عقل نہیں، وہ بھی ڈرتا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے کتے نے شیر کے آگے سے آ کے بھونکنا شروع کیا ہو؟ کیا کبھی کسی نے ہاتھی کے آگے سے آگے پریشان کرنا شروع کیا؟ نہیں۔ یہ بے عقل جانور بھی جانتا ہے کہ طاقتور سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کمزوروں کو ڈر لگا کرتا ہے۔ جب جانور ڈرتا ہے تو وہ انسان جو عقل رکھتا ہے اس کے خوف کا عالم کیا ہوگا، اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ جب انسان کی فطرت ہے کہ وہ ڈرے گا، انسان ڈرتا ہے، انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اولیاء اللہ ڈرتے نہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی۔ خدا یہ بھی تو انسان ہے اور انسان ڈرتا ہے، انسان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ تو آؤ دیکھیں آخر اللہ کے ولی ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کے ولیوں کو ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ بات کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے سنا کہ کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے، کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا ان کو ڈرا نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گاؤں میں یا جہاں کہیں دیکھنے کا موقع ملا ہو، جب جنات کسی انسان پر کے اندر سیرایت کر جاتا ہے، کسی پر سوار ہو جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پتلے دبلے انسان کو 4-6 آدمی پکڑ کے ایک جگہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک پتلا دبلا انسان ان کے قابو میں نہیں آتا۔ کہا گیا میاں اتنے طاقتور ہو ایک کمزور آدمی کو نہیں پکڑ سکتے؟ تو جواب ملتا ہے سنو سنو، اس کے اندر جنات سیرایت کر گیا ہے۔ ماجرا یہ ہے آج ہاتھ اس کے ہیں، طاقت جنات کی ہے، زبان اس کی ہے، بولنا جن کا ہے، آنکھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے۔ ارے جس کے پاس جنات کی طاقت ہو، جسم جس انسان کا انسانی جسم ہو، لیکن طاقت جب جنات کی کام کرنے لگتی ہے تو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کا بندہ جب اللہ کی عبادت کر کے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، مالک کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر شان یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت پروردگار عالم کی لیکن دیکھنا خدا بندے قدوس کا ہوتا ہے، جسم اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم سے جو طاقت رونما ہوتی ہے وہ طاقت رحمانی ہوا کرتی ہے۔ ارے جب کسی کا پکڑنا جن کا پکڑنا ہو، کسی کا دیکھنا جن کا دیکھنا ہو، کسی کا بولنا جن کا بولنا ہو، اس کی طاقت کا جب اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر جس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہو، جس کا چلنا خدا کا چلنا ہو، جس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو، تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ بہت اچھے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے، کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ کی تائید کسی بندے کے ساتھ ہو جائے تو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا انسان ہے تو ٹینشن بھی ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے، پیچھے کوئی نقصان ہو گیا اس کا غم، آگے کسی نقصان کا اندیشہ ہے اس کی ٹینشن انسان کو ہوتی ہے۔ تو وہ ٹینشن جو ہم کو غمزدہ کر دے، وہ غم جو ہمارے لبوں سے مسکراہٹ چھین لے، جو ہمیں پسمردہ کر دے، ہمارے گھر سے خوشیوں کا جنازہ نکال دے، وہ غم اللہ کے ولیوں کو کیوں نہیں غمزدہ کر سکتا؟ مختصر سنیے کہ جب کسی کا دل کسی جانب مائل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو غم نہیں ہوتا، انسان کو فکر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں بچے کھیلتے نالی میں گیند گئی، بچے فوراً اس کو ہاتھ ڈال کے نکال لیتے ہیں، کوئی غم نہیں ان کو کہ ماں مارے گی، کوئی غم نہیں کہ دیکھنے والے گندا کہیں گے، نہیں کیوں؟ اس لیے کہ کھیل میں دل مائل ہو گیا، کھیل میں دل مائل ہو گیا ہے۔ دل جب مائل ہو جائے تو فکر نہیں ہوتی، دل جب مائل ہو جائے تو ڈر نہیں ہوتا، دل جب مائل ہو جائے تو ٹینشن نہیں ہوتی۔ صرف یہ بات یہیں تک محدود نہیں، آپ کہیں گے آپ تو مائک لے کے کھڑے ہو، جو کہو ہمیں سننا ہے اور آپ کی بات کو ماننا ہے، سننے آئے آپ سنانے آئے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو دلیل سے سمجھیے کہ جب دل مائل ہو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا فریفتہ ہو گئی تو عورتوں نے تانا دینا شروع کیا، رئیس وقت کی بیوی ہو کر ایک غلام کو دل دیا، طرح طرح کے تانے آئے۔ تو زلیخا نے کہا مجھے تانے بعد میں دینا، میرے یوسف کا دیدار تو کر لو پہلے، یوسف کا دیدار تو کر لو پہلے۔ کہا اس طرح نہیں، دیدار اس طرح ہوگا کہ تم ہاتھ میں نیبو لے لو اور چھری لے لو، کاٹنا شروع کرنا۔ عورتوں کو نیبو کے ساتھ چھری اور کھڑا کر دیا گیا، انتظار ہو رہا ہے حضرت یوسف آئیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، جمال جہاں آرا سے فیضیاب کریں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، پردہ ہٹا، حضرت یوسف آئے، اعلان ہوا اپنے ہاتھ کے نیبو کو کاٹو۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کے نیبو کو کاٹنا شروع کیا، لیکن یوسف کا دیدار ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا
ٹینشن نہیں ہوتی. جب دل مائل ہو جاتا ہے تو ٹینشن نہیں ہوتی. جب دل مائل ہو جاتا ہے تو غم نہیں ہوتا. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے, جب محبوب خدا کو دیکھ کر انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے, تو وہ اللہ کے ولی, وہ اللہ کے نیک بندے جو خالق یوسف کے جلووں میں گمراہ کرتے ہیں, نیک بندے اور محبوب خدا کی تخلیق کرنے والے کے جلووں میں گمراہ کرتے ہیں, پھر انہیں کسی چیز کا غم کیوں کر ہوگا. جب فنا فی شیخ کی منزل سے گزرتے ہوئے, فنا فی رسول کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جب فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچتا ہے تو دنیا کے غم میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے ولیوں کو غمزدہ کر سکے. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے, اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے, تو سردار اولیاء کی سردار اولیاء کا مقام کیا ہوگا؟ ارے میرے غوث کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے دامن سے صحیح معنوں میں وابستہ ہو جاؤ, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو دلاسا کسی نے نہیں دیا وہ میرے غوث نے دیا. میرے غوث فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی, مریدی لا تخف اللہ ربی, ادانی رفعت من ذل منالی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے مجھے بڑے بلند مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث کی شان تو یہ کہ صحیح معنوں میں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, دنیا میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے, یہ میرے غوث اعظم کا مرتبہ ہے, یہ میرے غوث اعظم کا مقام ہے. لہٰذا اپنے آپ کو غوث اعظم سے وابستہ کیجیے. آج نہ جانے کیسا منہ لے کر نہ جانے کیسی زبانیں لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کھولتے ہیں حضرت, اور کہتے ہیں کہ کیا کیا عبد القادر جیلانی نے, کیوں ان کا نام لیا جاتا ہے. اسلام کا نام لے کر بے گناہوں کے درمیان جا کر بم و بارود ڈالنے والے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں. ارے احیاء دین ہو یا احیاء سنت ہو, میرے غوث کی زندگی کو کھا کر دیکھو, تاریخ کے حقائق جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. آپ نے دیکھا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے. آپ ان کی زندگی کا جب مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو بیت المقدس کی فتح کے پیچھے اگر کسی کی طاقت کام کر رہی ہے, کسی کا فیضان کام کر رہا ہے, تو اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ, مقام, اور آپ کے محی الدین کہا جاتا ہے نا, اس کو میں انشاءاللہ 5 منٹ بس میرے, اور آپ مجھے برداشت کیجئے, انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا اگلا پروگرام. محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے. آپ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جو فتح کیا ہے, آپ اس کی تاریخ کا جب مطالعہ کر کے دیکھیں گے, ان کی فوج میں اکثر لوگوں کی تعداد اگر تھی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء تھے. خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج کے چیف ایڈوائزر شیخ محی الدین, شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتاؤں آپ کو, جب ان کی ولادت ہوئی کچھ زمانہ گزرا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے والد گرامی لے کر حاضر ہوئے. سرکار غوث اعظم نے اپنے پاک گود میں لیا, لینے کے بعد ان کی گردن پہ ہاتھ پھیرا, اپنی مخصوص دعاؤں سے ان کو نوازا. لیکن آپ دیکھیں میرے غوث کی مخصوص دعا جس کو مل جائے اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے. ذرا دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے کیے, لیکن جب ان کی موت کا, وفات کا وقت قریب آیا اور بستر مرگ پر جب سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے تھے, کسی کہنے والے نے کہا اتنے بڑے سلطان ہو, اتنی جنگوں میں تم نے حصے لیے, لیکن اتنے بڑے سلطان کا اس طرح بستر پر لیٹ کر بوڑھے اونٹ کی طرح ایڑیاں رگڑ کر کروٹیں بدل کر جان دینا یہ تعجب کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں یقیناً میری موت لگتا ہے کہ اسی بستر پر لکھی ہوئی ہے, لیکن یاد رکھنا اس کی گردن کو کوئی کاٹ نہیں سکتا کہ جس کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ رکھ کے اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازا. یہ اسلام کے ہیرو کے کلمات ہیں میرے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ ان کا عقیدہ ہے.
آج تو لوگ طرح طرح کی بات کر کے کہتے ہیں تقدیر بدل دی، غوث اعظم نے مردہ کھلا دیا، بے اولاد کو اولاد دے دی، بے مال کو مال عطا کر دیا، تقدیر بدلنا تو خدا کا کام ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے یہاں ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، تم غداروں کی جماعت میں ہو سکتا ہے کوئی تقدیر بدلنے والا نہ ہو، لیکن رسول کے وفاداروں کی جماعت میں ایک نگاہ میں تقدیر بدلنے والوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ ماجرا یہ ہے، وفاداری رسول کا نتیجہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا پورے تو ہم گے۔ چیز ہے کیا لوہ کرتے انسان جب رسول کا وفادار ہو جائے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے احیاء سنت کا جب کام کیا، محی الدین جب کہلائے تو مقام یہ ملا، مرتبہ یہ ملا کہ اللہ نے لوح پر بھی قبضہ دیا، قلم پر بھی طاقت دی، اور اس کے بعد کہا ہے عبد القادر اپنے قادری مریدوں کی تقدیر میں جو چاہو لکھتے رہو۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی کے لیے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ آپ انشاءاللہ آگے پورا وقت موجود ہے جس میں آپ سماعت کریں گے، لیکن آپ جو یہ ادارہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی واضح کرامت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی واضح کرامت ہے۔ آپ دل اور جان سے جتنا ہو سکے اس ادارے کے لیے تن من دھن سے کوشاں رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ادارے کے معاونین میں آپ کا بھی نام لکھ دے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو اپنے طلباء کا پورا سپورٹ کر کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج لوگ دینی تعلیم کی طرف اس لیے بھی نہیں آتے کہ یار اس تعلیم کے بعد فیوچر کیا ہے، اس تعلیم میں فیوچر کیا ہے۔ میں ڈنگے مارنے کے لیے نہیں، تحدیث نعمت کی طور پر کہتا ہوں، اسی ادارے کا نمک کھا کر میں اور میرے جیسے 2 طالب علم اور آج اسی ادارے کا نمک کھا کر جامعہ ازہر میں تخصص فی الحدیث کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کہ ہمارے ادارے کی شان ہے۔ اور ایک چیز اگر اور بتاؤں، ہمارے ادارے کی ایک شان آپ کو اور بتاؤں، فیضان اشفاق ہے کیا، سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے کیا، مفتی اعظم راجستھان کا کرم تو دیکھو۔ اس سال تقریباً 22 لڑکوں کا مصر کی گورنمنٹ نے سلیکشن کیا، تقریباً 22 لڑکوں کا جامعہ ازہر گورنمنٹ کے طور پر جو سلیکشن ہوا، اللہ کا کرم دیکھو، غوث اعظم کی کرامت دیکھو، مفتی اعظم کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھو کہ 22 میں سے 3 طالب علم جامعہ فیضان اشفاق کے۔ سبحان اللہ۔ نمبر لگائے بیٹھے ایک کا پتہ نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کی کرامت اور تائید دیکھیے کہ 3 طالب علم آپ کے اس ادارہ جامعہ فیضان اشفاق سے جامعہ ازہر پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے یہ جو ناچیز کلمات نکال رہا ہے مجھ سے آپ نے علی جناب عبدالغفار صاحب کو سماعت کیا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زبان تو بولتی ہی ہے لیکن ساتھ میں آپ کی وہ گاڑی کمائی بھی بول رہی ہے جو آپ فیضان اشفاق کے حوالے کرتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا جو لوگ اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیضان پر جان نثاری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔